دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ اب دوسرا کام شروع کرتے ہیں۔ دیکھو یہ ایک قاعدہ ہے۔ اب کمپیوٹر کے زمانے سے پہلے کا ہے۔ اس کو اگر آپ بچوں کو دکھاؤ گے تو جن تو کبھی ان کے قریب نہیں آئے گا۔ دیکھو نا یہ شکلیں دیکھو، یہ جو شکل ہیں وہ آپ دیکھو ان شکلوں کو، کتنا مشکل۔ اس کے پہلے اس کے نیچے دیکھو کتنا مشکل۔ اس لیے ہم نے آسان بنا دیا ہے۔ سب شکلوں میں ابھی الجھاؤ مت۔ مثلا باقی یہ شکل میں ابھی الجھانا نہیں ہے بچوں کو کہ یہ بھی با ہے۔ قرآن میں آئیں گے تو وہ خود سمجھ لیں گے۔ اس لیے ان تمام شکلوں میں ہم نے ان بچوں کو الجھایا نہیں ہے۔ اب ہم اعراب میں چلتے ہیں۔ اعراب کی شناخت، اس کے مطابق الفاظ پڑھنا۔ اعراب 7 ہیں، 3 حرکات، 3 تنوین اور جزم۔ حرکات زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش اور جزم۔ اب ہم اعراب میں دیکھتے ہیں، سب سے پہلا بیان ہے حرکات کا بیان۔ اس میں 5 کام ہیں۔ حرکات کی پہچان، پہلا کام متحرک حرف کی رواں، دوسرا کام 2 کلمات کو ملانے کی مشق، تیسرا کام 3 حرفی 4 حرفی کلمات کی مشق، چوتھا کام تبدیل امثلہ، پانچواں کام۔ پانچوں کام سمجھاؤں گا آپ کو۔ ہر بیان میں اب 2 کام کرنے ہیں، یاد رکھو۔ ہر بیان میں 2 کام۔ ایک تو بیان سمجھانا ہے اور ایک بیان کی مشق ہے۔ فہم بیان اور مشق بیان۔ بیان سمجھاؤ اور بیان کی مشق کراؤ۔ فہم بیان اور مشق بیان۔ اس کے لیے میں نے 5 کام دیے ہیں۔ اب تک 8 کام آئے، 4 مفردات میں، 4 مرکبات میں، اور یہ 5 حرکات میں 13 ہو گئے۔ کچھ کام ہیں ہر بچوں پر کرنے ہیں۔ اس سے بیان کی فہم بھی ہو جائے گی اور بیان کی مشق بھی ہوگی۔ بچوں میں انشاءاللہ صلاحیت بھی ہو جائے گی، اس میں نکھار بھی ہو جائے گا۔ چلو حرکات کی شناخت کے لیے کیا کریں گے؟ بورڈ پر ایک نقشہ بناؤ۔ مثلا یہیں پر میں نقشہ بنا دیتا ہوں۔ بچوں کو کہیں گے، اس کو کہتے ہیں زبر زیر پیش۔ اوپر ہو تو زبر، نیچے ہو تو زیر، اوپر ہو تو پیش۔ اب میں حرف لکھوں، مثلا با۔ با پر کیا لکھا؟ زبر کی حرکت۔
نیچے کیا لکھا؟ زیر کی حرکت. اوپر کیا لکھا؟ پیش کی حرکت. اس کا نام کیا ہے اس حرف کا جس پر زبر آوے؟ متحرک. زیر آوے اس کو کیا کہیں گے؟ متحرک. پیش آوے اس کو کیا کہیں گے؟ متحرک. تو آپ نام بتاؤ. زبر زیر پیش والے حرف کو متحرک کہتے ہیں. حرکات. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. جس حرف پر زبر زیر پیش آوے اس کو متحرک کہتے ہیں. ہم ایک نقشہ بنا دیں بورڈ پر. مثلا ہم نے نقشہ بنایا. جو سبق پڑھانا ہو اس کا نقشہ ہونا چاہیے. اب بچوں کو استعمال کرو. با لکھو، زبر کی حرکت دو، زیر کی حرکت دو، پیش کی حرکت دو. وہی طریقہ وصول یابی کا. اب دوسرا کام، زبر والے حرف کی رواں. اس کو پڑھو با. اب میں اس پر زبر لگا دیتا ہوں. اس کی رواں ہوگی با. میں زبر نکال دوں اوپر سے تو اس کی رواں ہوگی با. اور زبر لگا دوں اس پر، اس کی رواں ہوگی با. لام. اس پر میں زبر لگاؤں تو رواں ہوگی لا. پھر اوپر سے زبر نکالوں لام. 10 حروف پر آپ سمجھاؤ گے. مفرد حرف لکھ کر اس پر اعراب لگا کر زبر لگا کر زبر نکال کر دونوں کی آواز کا فرق سمجھاؤ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ زبر کی تختی میں پڑھا دیتے ہیں او حمزہ زبر ب با زبر ب تو تا تب تا سا زبر سا. اس طرح نہ کریں، بلکہ دونوں کا فرق پہلے سمجھاؤ. کہ با پر زبر ہو تو با، زبر نکالیں گے تو با. لام پر زبر ہو تو لا، زبر نکالیں گے لام. اب بچوں کو استعمال کرو. جیسے میں نے پہلی مفردات میں ہی بتا دیا تھا، وصول یابی ہر بچے کو استعمال کرنا ہے. آپ نے مثلا خالد کو بلایا، بیٹا لکھو میم. ماشاءاللہ. م بناؤ واہ واہ. چلو میم بناؤ. ملسا اوپر سے زبر نکال دیں گے. چلو اب نون لکھو، نہ بناؤ. و لکھو، واو بناؤ. آپ نے خالد کو استعمال کیا، زید کو استعمال کیا، 10 بچے کو استعمال کیا تو 10 پر آپ کی محنت انفرادی، بقیہ 20 پر اجتماعی. یہ وصول یابی کا طریقہ جو میں نے پہلے بتایا وہ یہاں پر کریں گے. اب ہم بچوں کو مکلف بناویں کہ بیٹھ کر پوری تختی زبر لگا کر نکال کر رواں پڑھو. رواں کی مشق زیادہ کراوے. مقصود رواں ہے. بعض ساتھی ہم ان کو سمجھا دیتے ہیں کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھنا ہے، کھینچ کر پڑھنا غلط ہے. اس کی ادائیگی سکھا دو. ن و ن و ل، یہ غلط. صحیح کیا ہے وہ سکھا دو.
اب ہر حرف پر بولنا کہ زبر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھے، مجہول آواز سے بچے. وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ ایک مرتبہ سمجھا دو کہ زبر کو جلدی پڑھنا ہے، کھینچ کر پڑھنا نہیں ہے. معروف سکھا دو، مجہول بتلا دو کہ یہ مجہول ہے، اس کو پڑھنا غلط ہے، صحیح پڑھنا یہ ہے، یہ بتا دو. اور روک ٹوک کرو اور ادائیگی پر محنت کرو. اب اندر کی جو تختی ہے وہ دو کہ زبر لگا کر نکال کر پڑھو. پھر آپ وصول یابی کرو. پہلی لائن ا ب ت ث ج ح خ، ماشاءاللہ. اب زبر نکال کر الف با تا ثا جیم ح خ. چلو دوسری لائن د ذ ر ز س ش ص ض. چلو اب زبر نکال کر. اس طرح ہر لائن کسی بچے کے پاس زبر لگا کر نکال کر کھڑے کر کے پڑھاؤ. ہو گیا، یہ دوسرا کام بھی ہو گیا. اب تیسرا کام دیکھو، دو حرفی کلمات کی مشق. اور میں نے اس کو اہم لکھا ہے. پہلے سمجھا دیتا ہوں کہ دو حرفی کلمات کی مشق کیسے کروائیں گے، پھر میں اہم لکھنے کی وجہ بتاؤں گا. مثال کے طور پر ہم بچے سے کہیں گے میں نے کیا لکھا، با، زبر لگاؤں کیا ہو جائے گا، ب. اس کے ساتھ میں لام لکھتا ہوں. اب زبر لگایا کیا ہوگا، ل. اب دونوں کو ملاؤ، شاید بچہ پڑھے گا بل بل، ایسا پڑھے گا. ہم کہیں گے دونوں کو جلدی پڑھنا ہے، صحیح یہی ہے بل بل. چلو ایک نقطہ بڑھا دیتا ہوں، پڑھو آپ لوگ بھی. یا دو نقطے اوپر لے جاؤ، تل. ایک نقطہ اور لے جاؤ اوپر، سل. تو اس طریقے سے آپ ایک بچے کو کھڑا کر کے سوال کرو گے اور 5 حروف لکھ کر، یعنی کلمات لکھ کر آپ کو سوال کرنا ہے. تو 150 کلمات ہو جائیں گے. اندر کے کلمات پر اکتفا نہ کریں بلکہ بچوں میں طاقت پیدا کریں. اس کو ہم خارجی مثال کہتے ہیں. بورڈ پر جو لکھی جاتی ہے وہ خارجی مثالوں کے ذریعے سے طاقت پیدا کرو. اب میں نے اہم کیوں لکھا اس کو، دو حرفی کلمات کو ملانا، یہ میں نے اہم لکھا. اہم اس لیے لکھا کہ بعض ساتھی ایسا کہتے ہیں کہ ہجے کے بغیر پڑھاویں کیسے. مجھے بتاؤ کہ انگلش میں ہجے ہیں، مراٹھی میں ہے، اردو میں ہے، چلو بتاؤ. تو یہ عربی میں کہاں سے آ گئی؟ میں قائل بھی ہوں نہیں بھی ہوں، سکھانے کا قائل ہوں لیکن عادی بنانے کا قائل نہیں ہوں. قرآن میں پریشانی ہوگی اگر عادی بناؤ گے تو، روانی نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی میں قرآن میں انشاءاللہ بتاؤں گا. لیکن ایک جگہ پر ہماری تدریب چل رہی تھی، ماشاءاللہ آج بھی بہت سے علماء ہیں. اس تدریب میں 1500 علماء تھے، پورا ہال بڑا ہوا تھا، مجمع. اس میں سے ایک کھڑے ہوئے شخص ہمارے ساتھی اور کہنے لگے کہ آپ ہجے کے قائل نہیں ہو. میں نے کہا صحیح سنا. میں نے پوچھا، آپ سے بھی پوچھتا ہوں
کہ ہجے کیوں کرواتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کمزور بچوں کو ہجے کرانی پڑتی ہے۔ میں نے پوچھا کون سی کمزوری تھی جو ہجے سے دور ہوئی؟ کون سی کمزوری ہے جو ہجے سے دور ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا اس کا تو ہمیں پتہ نہیں۔ میں نے کہا کیسے ڈاکٹر ہو کہ علاج کرتے ہو اور بیماری کا پتہ نہیں؟ پتہ تو ہونا چاہیے کہ کوئی بیماری ہے، کوئی کمزوری ہے جو ہجے سے دور ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہجے میں 4 کام ہوتے ہیں۔ کتنے کام ہوتے ہیں؟ 4 کام۔ مثال کے طور پر ایک کلمہ ہم لیتے ہیں، دال را سین۔ دراسا، اس کی ہجے کرو، دال زبر دا، تو 3 کام ہوئے۔ بچے نے بولا دال تو حروف کی پہچان ہوئی، پہلا کام حروف کی شناخت، پہلا کام حروف کی شناخت ہوئی۔ دوسرا کام اعراب کی شناخت۔ چلو تیسرا کام اعراب کے مطابق رواں، تو اعراب کی رواں ہوئی۔ بولو تینوں کام ہم نے سکھا دیا کہ نہیں؟ پہلے آپ نے بچوں کو بلایا، لام لکھو، ل بناؤ، دال لکھو، د بناؤ، را لکھو، ر بناؤ، س لکھو، سین بناؤ۔ ایک ایک بچے کے پاس آپ نے کام کروایا، تو یہ تینوں کام تو ہو گئے۔ اب مجھے بتاؤ چوتھا کام کون سا رہ گیا؟ بولو۔ دال زبر د، را زبر ر، رواں بھی ہو گئی۔ اب در، اتصال حروف یعنی حرف کو ملانا۔ عام طور پر بچہ اس میں کمزور ہوتا ہے، ملانے میں۔ دال زبر د، را زبر ر، سین زبر س۔ اب دار سا پڑھنے کا ہونا ہے تو کچھ اور ہی بولتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے۔ تو رواں کے اندر یعنی اتصال حروف میں بچہ کمزور ہوتا ہے، ملانے میں کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے یہاں پر اہم لکھا کہ یہ کام بہت اہم ہے۔ 2 حرفی میں مشق کرواؤ، 200 کلمات کی مشق 2 حرفی میں ہو جاویں تو آپ 6 حرفی میں جاؤ۔ اب 2 حرفی کلمات تو اندر کتاب میں ہے نہیں، تو آپ درس میں سین پر انگلی رکھ دو نا، اور کہو پہلے 2 کو پر در۔ خلق میں قاف پر انگلی رکھ دو، کہو پہلے 2 کو پر خل۔ وعد میں دال پر انگلی رکھ دو، وع۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس طرح آپ پوچھ سکتے ہو۔ 2 حرفی کلمات اگر اندر نبی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہو اس طریقے سے۔ چلو درس میں ہے، دال پر انگلی رکھ دیا، رس۔ وعد میں عد، خلق میں لق۔ تو چلانا ہے آپ کو، بچے کو چلانا ہے اس طریقے سے، رٹانا نہیں اندر کے کلمات۔ اب جب آپ نے در رس پڑھا لیا تو آپ بچے کو کہو گے کسی دن کہ بیٹا آپ تینوں کو ملا کر ذرا حل کرو اور پڑھو، تو پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا۔ اس نے در بھی پڑھا، رس بھی پڑھا، تو درس پڑھنے میں کیا پریشانی ہے؟ اب 6 عرضی کلمات کی مشق۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک مثال لکھی درس ہی، تو آپ واو آگے لگا دو، اب پڑھو ودرس۔ ذکر، 2 عرضی کلمات ہیں، تو آپ فا آگے لگا دو، کہو اب پڑھو فذکر۔
چلو فا کو مٹا دیتا ہوں میں، اس کی جگہ پر واو کر دیتا ہوں، وذکر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ 4 حرفی کلمات کی مشق ہو گئی۔ اب میں آپ کو تبدیل امثلہ کا طریقہ بتاتا ہوں۔ یہاں بیان کی فہم پیدا ہو گئی۔ سمجھ پیدا کرنے کے لیے آپ کو 3 کام کرنے ہیں: حروف کی تبدیلی، نقطوں کی تبدیلی اور حرکات کی تبدیلی۔ حروف کی تبدیلی مثلا میں ایک مثال لکھوں، فا عین لام، یہ دونوں بچے ہیں نا، پڑھتے ہیں دونوں، یہ دونوں پڑھتے ہیں کہ پڑھاتے ہیں؟ چھوٹے پڑھاتے ہیں؟ ادھر آ جاؤ بیٹا، ادھر کھڑے رہ جاؤ۔ چلو میں پوچھوں اس کو بولنا، پڑھو۔ سامنے آؤ گے تو دکھے گا نہیں، سامنے نہیں، ہاں بس۔ فعل فعل، الٹا پڑھو، لعف شاباش۔ اب ذرا دیکھنا، عین کو نمبر 1، لام کو نمبر 2، فا کو نمبر 3، علف شاباش۔ اب عین کو نمبر 1، لام کو نمبر 3، فا کو نمبر 2، عفل شاباش۔ چلو اب عین کو نمبر 3 کر دیتے ہیں، نمبر 1، نمبر 2، فلع شاباش۔ نمبر 3 کرتے ہیں، اس کو نمبر 1، اس کو نمبر 2، لفع شاباش۔ اس طریقے سے آپ پوچھو گے، یہ تبدیل حروف ہوا۔ چلو اب ان کو دے دو۔ فا پر ایک نقطہ بڑھا دو اور پڑھو۔ قال اب ایک نقطہ یہاں لگا کے پڑھو۔ قال چلو قاف میں سے ایک نقطہ نکال دو، فغل یہ ہو گیا۔ اس طرح آپ کو زیر اور پیش کا بیان پڑھانا ہے، اسی پر قیاس کر لو آپ، سب تفصیل نہیں کروں گا۔ جب پورا بیان ہو جاوے تو اب ہم بچے سے کہیں گے کہ چلو جب بیٹا پڑھو تو ذرا پڑھو، فعل اب پڑھو زیر، فعل فا کے اوپر پیش، فعل لام پر پیش، فعل عین کے اوپر بھی پیش، فعل سب کے نیچے زیر۔ فعل اس طرح آپ کو تبدیلی کروانی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہی 5 سال کے بچے کے پاس آپ سوالات کرو گے، انشاءاللہ وہ جواب دے گے۔ جتنی مشق ہوگی اتنا آگے بڑھے گا وہ۔ آپ ہر بچے کو کھڑا کر کے یہ 5 سوال ضرور کرو گے، تعلیم بذریعہ سوال۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، ماشاءاللہ آپ یہیں رہو۔ تو اس طریقے سے آپ ان کو سوال کرو گے۔ 30 بچے ہیں، 150 مثالیں آپ کی بن جائے گی۔ انفرادی اجتماعی محنت سے بچوں میں اس طرح صلاحیت اور طاقت پیدا ہوگی، قوت پیدا ہوگی۔ یہ آپ کا بیان ہو گیا حرکات کا۔ دیکھو 2 حرفی کی مشق میں نے بتلا دیا آپ کو۔ اب یہ ذرا دیکھ لو، مثالوں کی 4 قسمیں ہیں۔ مثالوں کی 4 قسمیں ہیں۔ نفس امثلہ، خارجی امثلہ، پرانی امثلہ اور قرآنی امثلہ۔ یہ مثالوں کی 4 قسمیں ہیں۔ نفس امثلہ، خارجی امثلہ،
पुरानी अमसिला और कुरानी अमसिला। नफ्से अमसिला किसको कहते हैं? जो कायदा आप पढ़ाते हो उसमें जो भी मिसालें हैं उसको नफ्से अमसिला कहते हैं। जो कायदा आप पढ़ाते हो उसमें जो भी मिसालें हैं उसको नफ्से अमसिला कहते हैं। और बोर्ड पर जो मिसालें आप लिखते हो वो खारजी मिसालें हैं, वो अंदर की मिसालें नहीं है, वो खारजी मिसाल हैं। पुरानी मिसालें यानी गुजरी हुई मिसालों में नया सबक का काम, गुजरी हुई मिसालों में नए सबक का काम। मैं समझाता हूं अभी आपको, लिख लो पहले इतना। गुजरी हुई मिसालों में नए सबक का काम। मसलन देखो, दारोसा, पहला कलमा पढ़ो बेटो, पढ़ी जाओ, खड़े हो जाओ, पढ़ो। दरसा, फिर दूसरा, वदअ, अबदा, कसबा, दिरसा। हाँ बस। अब सब हरफ पहले हरफ के नीचे, सबके नीचे लगा के पढ़ो। दिरिसी, नहीं, पहले हरफ के नीचे सिर्फ जेर। दिरसा, हाँ फिर, विदअ, हाँ इबदा, किसबा। शाबाश। तुम पहले हरफ पर पेश लगा के पढ़ो बेटा। दुरसा, उदअ, उबदा, कुसबा। शाबाश। इस तरीके से आप काम करवाओगे। देखो, जेर और पेश का काम जबर की मिसालों में हो रहा है और वो पढ़ रहे हैं, तो ये रटा हुआ नहीं है। इस तरह काम करवाओगे तो इंशाअल्लाह बच्चे में सलाहियत और ताकत पैदा होगी। बैठ जाओ बेटा। अब ये वदा अबदा में आपने जो जेर पेश लगवाया या जो तब्दीली करवाई तो कोई हरज नहीं है। ये कुरान का कलेमा, कुरान में आप तब्दीली नहीं करवा रहे हो, कुरान से अलग है, इसलिए तब्दीली कर सकते हैं। हमने दारुल इफ्ता में ये मसला पूछ लिया है तो वहाँ से जवाब आ गया है कि भाई ये कुरान के अंदर से आपने जुदा किया तो अब कुरानी कलमा नहीं हुआ। और ये नूरानी कायदा की वो हैसियत नहीं जो कुरान की है कि उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सको। ना बाबा, ना अंदर नहीं करेंगे, हजरत ने लिखा है, हम कुछ नहीं करेंगे उसमें। ये नजरिया सही नहीं है। या अंदर का ना हो तो बाहर से लिखो कोई भी कलमा जिसमें ये काम करवाओ। मतलब ये आपको करवाना पड़ेगा। ये पुरानी मिसाल। और आखिर में है कुरान की मिसाल। आपको कुरान की मिसालें जमा करनी पड़ेगी। पारायम के अंदर से आप जमा करो। सूरे नास, सूरे फलक, सूरे इखलास, सूरे काफिरून, सूरे फतह, लहब, सूरे फतह, सूरे काफिरून, उसमें से आप ज़बर ज़ेर पेश वाले कलेमात को जमा करो। हमारे जो हाफिज़ साहब हैं उन्होंने नूरानी कायदे में एक कायदा लिखा है, मशकी नूरानी कायदा, नूरानी मशकी कायदा। उसमें सूरे दुहा तक की सब अमसिला को हरकत, तनवीन, जज्म जमा कर लिया है। तो आप
नूरानी कायदा पढ़ाते हो वो कायदा भी साथ में रखो। दीगर मिसालें कुरान की दो कि भाई ये भी घर पे पढ़ना, 10 मिनट कुरान के लिए निकालना, और 10 मिनट आप काम करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। उनको आदी बनाओ। कैसे आदी बनाओगे? नियतें करवाओ कि आज 10 मिनट घर पर कौन निकालेगा, सब हाथ उठाए माशाअल्लाह। अब ये कायदा ले जाओ अलग से, और 10 मिनट में 2 लकीरें 3 लकीरें जो आपसे हो सके उसको हल करने के आप हमारे पास लाना, हम कल सुनेंगे। इस तरीके से आप 2 काम, तो ये इंशाअल्लाह काम करने वाले बनेंगे। पहले दिन कोई नहीं बैठा तो दूसरे दिन कोई नहीं बैठा तो तीसरे दिन। आप रोजाना नियतें कराओ, इंशाअल्लाह बच्चे एक न एक दिन बैठेंगे। आप उसकी तारीफ करोगे कि अब मेरी दुआएं ज़ैद के साथ हैं, वो आगे बढ़ेगा इसलिए कि उसने घर पर काम किया है, तो वो आगे बढ़ेगा। दूसरे बच्चे भी खुशी से तैयार होंगे। तो ये तरीका है कुरानी अमसिला का। मिसालों को तलाश करके अपने पास रखो, वो उनको दो। वो असल मकसूद है। कुरान की मिसालें पढ़ने लगे तो आप समझो कि आपने ज़बर ज़ेर पेश के बयान के एतबार से बच्चे को कुरान तक पहुंचा दिया। अब तनवीन का बयान, ये हमारा कायदा है। हमने तो 50-50 मिसालें दी है। इसमें 3 काम करने हैं कायदे में आपको। हल्ले अमसिला, मश्के अमसिला और सेहद अमसिला, ये 3 काम करने हैं। चलो यहां बता देता हूं। कायदे की मिसालों के 3 मरहले हैं। कायदे की मिसालों के 3 मरहले हैं। हल्ले अमसिला, मश्के अमसिला और सेहत अमसिला। हाँ कर देता हूं मैं। अमसिला से मुराद मिसालें, अंदर की जो मिसालें हैं, जो कलेमात हैं, जो अल्फाज हैं, बच्चे खुद हल करें। हम उनको पढ़ावे नहीं। जैसे रोजाना 3-3 कलेमात का सबक दिया जाता है, हम ऐसा नहीं करते, बल्कि अंदर की 2 लकीरें खुद हल करने के लिए देते हैं कि लकीरें 2 तुम खुद हल करो। हमने इस्तेदाद पैदा कर दी है। तुम्हारे में ताकत है, तुम हल कर सकते हो, हल करो। मैं जानता हूं, ये उनको बताओ। मश्क अमसिला यानी मिसालों की मश्क अंदर की, और फिर उनकी सेहत के लिए आपको सुनाना पड़ेगा। दारस, वदा, अबद। हमने हमारा जो कायदा है ये पूरा कायदा एक कारी साहब के पास पढ़वा लिया है। तो मसलन यहाँ पर जो है ना, ये ज़कर, जब कारी साहब पढ़ेंगे तो वो स्क्रीन के ऊपर ज़कर बड़े हुरूफ में आएगा। फिर जब आदल आएगा तो कारी साहब की आवाज आएगी आदल, हशर, वलद, अरबी लहजे में। तो पहले दिन से बच्चे जब वो अरबी लहजा सुनते हैं और आवाज़ सुनते हैं तो उनका लहजा इंशाअल्लाह कुरान में आकर भी अरबी बनेगा, लहजा अच्छा बनेगा उनका। तो सुनाना पड़ेगा। आप नूरानी कायदा पढ़ते हो, पढ़ाते हो, तो नूरानी कायदे की अमसिला भी हमारे पास हैं, इंशाअल्लाह वो भी आपको दे देंगे, और हमारा कायदा पढ़ाते हो तो वो भी दे देंगे। इतनी बात आपको बतला दूं
کہ حضرت والا ہردوئی نے نورانی قاعدے کی ترتیب بڑوں کے لیے دی ہے. ترتیب جو بنائی ہے وہ کس کے لیے ہے؟ بڑوں کے لیے ہے. ہمارے یہاں یوگانڈا ایک ملک ہے، اس میں یوگانڈا کے اندر یسرنا القرآن حضرت مولانا اسماعیل صاحب یوگانڈا والوں نے لکھا ہے. یہ سملک سے بھی یہ چھپا ہوا ہے. تو انہوں نے یہ لکھ کر اپنے شیخ اور مربی حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پیش کیا. تو حضرت ہردوئی نے اس کا بغور مطالعہ کیا اور یہ فرمایا کہ یسرنا القرآن یہ چھوٹے بچوں کے لیے ہیں اور میرا قاعدہ بڑوں کے لیے موزون ہے. میں آپ کو وہ بتلا دیتا ہوں. دیکھو دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ مولانا اسماعیل صاحب یوگنڈا والے نے یسرنا القرآن اپنے شیخ اور مربی حضرت مولانا ابرار الحق ہردوئی کے سامنے پیش کیا تھا. تو حضرت نے حصہ اول دوم بغور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ نورانی قاعدہ نوجوانوں کے لیے اور یسرنا القرآن ابتدائی بچوں کے لیے موزون اور مناسب ہے. یہ حضرت کی تقریض ہیں یسرنا القرآن پر. اور یہ بات میں کہتا تھا سن 2000 سے کہ اس کے پڑھانے کی جو ترتیب ہم نے چھوٹے بچوں میں رکھی ہے نا، وہ بڑوں کی ترتیب ہے جو ہم چھوٹوں میں چلا رہے ہیں. مثلا ایک دارالعلوم ہے جس میں 10 سال کا بچہ اپنے مکتب سے قرآن پڑھ کر آیا ہے اور اس کو حفظ میں داخل کرنے سے پہلے نورانی قاعدہ پڑھایا جا رہا ہے. تو اس کو اس کے لیے پڑھایا جا رہا ہے کہ قرآن صحیح کروانا ہے صحت کے لیے. اس کی حیثیت تصحیح قرآن ہے. حضرت والا ہردوئی کے پاس جو لوگ طلباء اور علماء بیعت کے لیے آتے تھے، حضرت ان سے پوچھتے تھے کہ سورہ فاتحہ سناؤ، اور وہ مجہول پڑھتے ہیں. تو پہلے کہتے کہ پہلے نورانی قاعدہ پڑھو صحیح پھر بیعت کروں گا. تو اس کی حیثیت ایک تو ہے تصحیح قرآن جو بڑوں کے لیے ہے، اور چھوٹوں کے لیے یہ 2 حیثیتیں، قرآن صحیح بھی ہو اور نازلہ خوانی کی صلاحیت بھی پیدا ہو. تو پھر دونوں کام الگ ترتیب سے کرنے پڑیں گے. جو کام بڑوں میں صحت کے لیے ہوا ہم وہی کام چھوٹوں میں کر رہے ہیں. یہ میں 25 سال پہلے کہتا تھا علماء میں، تو آج بھی وہ بول رہا ہوں کہ آپ اس ترتیب سے کام نہ کرو جو بڑوں کے لیے ہے، بلکہ اس کے لیے الگ انداز اختیار کرو، طریقہ بدلو چھوٹوں کے لیے. بہرحال امثلہ بچے خود حل کریں گے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں تنوین کا بیان. تنوین کی شناخت اور منون حرف پڑھنے کا طریقہ، حرکات و تنوین کا فرق، مشق امثلہ اور تبدیل امثلہ. تنوین کی شناخت، پہچان اور منون حرف بنانے کا طریقہ. منون حرف پڑھنے کا طریقہ، حرکات اور تنوین کا فرق، مشق امثلہ، تبدیل امثلہ.
مثلاً دیکھو تنوین جو ہے اس کے لیے آپ نقشہ بناؤ، تنوین کی شناخت. کیا نام ہے آپ کا؟ زور سے کہو مائک میں. انس. انس. آپ کا کیا نام ہے؟ ظفیر. ظفیر. رفیق. ظفیر. ظفیر. چلو، ایک زبر تھا اس کو دو زبر کر دیے، اس کا نام ہے دو زبر کی تنوین، دو زیر کی تنوین، دو پیش کی تنوین. تنوین کتنی ہے؟ 3. حرکات کتنی ہے؟ 3. تنوین کتنی ہے؟ 3. دو زبر، دو زیر، دو پیش. چلو، یہ با پر کیا لکھا ہے؟ بولو. زبر. یہ با کیسی ہو گئی؟ متحرک. کیسی ہو گئی؟ متحرک. متحرک. اور میں اس کے اوپر ایک زبر بڑھا دوں تو با کا نام ہو جائے گا با منون. کیا ہو جائے گا؟ با منون. با منون. ایک زبر اس کے اوپر سے ہٹا دوں تو یہ با کیسی ہوگی؟ با متحرک. با متحرک. ایک زبر پھر بڑھا دوں، با کیسی ہوگی؟ با منون. با منون. چلو، با کے نیچے میں زیر لکھتا ہوں. با کا نام کیا ہے؟ با متحرک. با متحرک. منون بنانا ہو تو کیا کروں گا؟ ایک اور زیر لگانا. ایک اور زیر لگا دوں گا. اب یہ کیا بن گئی؟ با منون. یہ بچوں کو استعمال کرو، سوال کرو. چلو، با کے اوپر کیا ہے؟ پیش. پیش. منون بنانا ہے. کیسے بناؤں گا؟ ایک اور پیش لگانا. ایک اور پیش لگا دیتا ہوں. یہ با منون ہو گئی. چلو، مجھے متحرک بنانا ہے. ایک پیش ہٹا دو. اوپر سے ایک پیش ہٹا دو. با متحرک ہو گئی. اس طرح متحرک کو منون اور منون کو متحرک ہو گیا. اب اس کے پڑھنے کا طریقہ. چلو بیٹا، اس کو پڑھنا ہے ہم کو. با کے اوپر زبر ہو، انس پڑھو، اس کی رواں کیا ہوگی؟ با. رواں. با زبر با. صرف رواں پڑھو. با کیا پڑھنے کا؟ با. با. اب میں ایک زبر بڑھا دیتا ہوں تو اس کی آواز ہوگی بن. کیا آواز ہوگی؟ بن. بن. میں ایک زبر نکال دوں تو اس کی آواز کیا ہوگی؟ با. ایک زبر پھر لگا دوں، آواز کیا ہوگی؟ بن. بن. چلو، ظفیر پڑھو. لام پر دو زبر ہو تو آواز کیا ہوگی؟ لن. ایک زبر نکال دوں تو آواز کیا ہوگی؟ لا. لا. اس طرح آپ کو سمجھانا ہے منون حرف پڑھنے کا طریقہ. اب میں ایک مثال لکھتا ہوں. پڑھو اس کو. ابدا. ایک زبر بڑھا دیتا ہوں. اب پڑھو. ابدن. ابدن. چلو، مجھے حمزہ کے اوپر دو زبر لگانے ہیں تو پڑھ سکوں گا میں؟ حمزہ کے اوپر دو زبر لگانے ہیں، پڑھنا صحیح ہے. سمجھاؤ کہ تنوین ہمیشہ آخر میں آتی ہے. کہاں آتی ہے بیٹا؟ آخر میں. یہ کہاں لگا دی؟ اول میں. اول میں لگانا صحیح نہیں ہے. مل صاحب کو کہنے کا کہ مل صاحب نہیں پڑھ سکیں گے، اول میں نہیں لگا سکتے، نکالو اس کو. اچھا، بیچ میں لگا دیتا ہوں. اب صحیح ہے؟ ابھی بھی صحیح نہیں. تنوین بیچ میں بھی نہیں آتی. کہاں آتی ہے؟ آخر میں. آخر میں آتی ہے. چلو، میں یہاں سے نکال دیتا ہوں اور یہاں سے بھی تنوین کو نکال دیتا ہوں.
اب پڑھو أبد اور الٹا پڑھو. تباء ہاں اب پڑھ سکتے ہیں نا الٹا. تنوین کہاں آ گئی؟ آخر میں آخر میں کون سا حرف ہے؟ الف الف ہے کہ حمزہ ہے؟ حمزہ. حمزہ ہے. یہ ہے طریقہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ مشق امثلہ تقابلی طریقے سے وہی طریقہ کرنا ہے. آپ مثال کے طور پر ایک مثال لے لو. کاف تا با. چلو انس پڑھو. كتب سب کے نیچے زیر پڑھو. كتب پیش پڑھو. كتب پیش زبر زبر پڑھو. كتب پیش زیر زبر پڑھو. كتب شاباش. پیش زیر پیش پڑھو. كتب شاباش. چلو غفیر تم لے لو. اب زبر زیر اور زبر كتب دو زبر كتبا دو زیر كتب دو پیش. كتب. آپ مشق امثلہ اور تبدیل امثلہ اس طرح کرواؤ گے. اس طرح بچوں کو سوال ہر ایک کو کھڑا کرنے کا. یہ نہیں کہ آپ نے تو ذہین کو کھڑا کیا اور بٹھا دیا باقی کو چھوڑ دیا. بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کمزور بچے کو زیادہ موقع دو. کمزور بچے کو زیادہ موقع دو. جتنا بیمار ہیں ایمرجنسی وارڈ میں ہیں ڈاکٹروں کی توجہ اس کی طرف زیادہ ہوتی ہے. ہم بھی ان بیمار کمزور بچے کی طرف توجہ زیادہ کریں. کمزور کو زیادہ موقع دو. میں ایک باغ میں گیا. ہمارے ساتھ ساتھی تھے تدریب میں آئے ہوئے. میں ان کو لے کر اسکول میں گیا جہاں باغ تھا. گلاب کے پودے تھے اس پر پھول لگے ہوئے تھے اور کچھ کلیاں تھی. میں نے مالی سے کہا آپ کی محنت برابر نہیں ہے. انہوں نے کہا مولانا کیوں؟ میں نے کہا یہ پھول بن گیا یہ کلی ہے. تو مالی نے کہا کل پرسوں آنا یہ بھی پھول بن جائے گا. کل پرسوں آنا یہ بھی پھول بن جائے گا. تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ سنا اپنے مالی کی بات کو. ہمارے پاس جو بچے پڑھتے ہیں پہلے ہی دن ہم ہاتھ سے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کلیاں خراب ہو جاتی ہے. یہ کلی ہیں کچھ پھول ہیں کچھ کلی ہیں. ان کو موقع دو کلیوں کو. 2 دن 3 دن کے بعد وہ بھی کھلے گی اور اس میں سے بھی خوشبو نکلے گی. اس لیے موقع دینا پڑے گا. کمزوروں کو موقع دو. استعمال کرو. زیادہ موقع دو. انشاءاللہ وہ بھی بنیں گے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں ماں باپ کا جھگڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچے کا ذہن ادھر منتشر ہوتا ہے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اسکول میں کوئی بڑا بچہ ہے جو اس کو ستا رہا ہے تو اس کے ذہن پر اس کا اثر ہوتا ہے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ رات کو نیند نہیں آئی چونک کر اٹھا تو اس کا اثر اس کے اوپر ہوتا ہے. ایسے معاشرے میں رہتا ہے جہاں لوگ گالیاں بکتے ہیں آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. ان کے گھر والوں کے ساتھ جھگڑا ہوا تو باپ کی ساتھ جو جھگڑا ہوا اس کا اثر اس کے دماغ پر ہوتا ہے. بہت سی وجوہات ہوتی ہے. آپ کو اس کو سمجھنا اور اس کی رعایت کرنا اور اس کو استعمال کرنا پیار محبت شفقت سے بہت ضروری ہے. میں زامبیا گیا. ایک ملک ہے وہاں پر ایک بچی داخل ہوئی. میں بیٹھا ہوا تھا استاد کے ساتھ. میں نے کہا مولانا اس بچی کے ذہن میں ٹینشن ہے. کہا مل صاحب اتنی مالدار گھرانے کی لڑکی ہیں
ان کے گھر میں کیا ٹینشن ہو سکتا ہے؟ پیسے ہیں، مال ہیں، سب کچھ ہیں، گاڑیاں ہیں، ابھی چھوڑنے آئے، کھانا پینا ہے، ان کو کیا ٹینشن؟ کوئی ٹینشن نہیں۔ میں نے کہا نہیں، اس کے ذہن میں ٹینشن لگ رہا ہے۔ وہ دیکھتے ہی معلمیت اسی کو کہتے ہیں مل صاحب، کام کرتے 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 سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ آخر میں نے اس بچی کو بلایا اور پوچھا بیٹا کون سی پریشانی ہے، اس کو پوچھو۔ استاد نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ابھی میرے گھر پولیس آئی تھی، ابا کے بارے میں پوچھ رہی تھی، مجھے یہ ٹینشن ہے کہ ابا کو لے گئے ہوں گے یا نہیں۔ دیکھا، میں نے کہا جاؤ گھر دیکھ کر آؤ، پریشان نہ ہو، آپ کے ابا ہے، وہ تو ملنے آئے تھے۔ تو یہ پریشانی کا باعث آپ سمجھا رہے ہو، اس کا ذہن کسی اور جانب میں ہے، آپ کو ان کو متوجہ کرنا پڑے گا، پیار محبت شفقت سے بلانا پڑے گا، اس کے سر پر ہاتھ رکھنا پڑے گا، کمزور کے سر پر، اور پھر آپ سمجھاؤ گے، گویا کہ آپ اپنی اولاد کو سمجھا رہے ہو۔ اس طرح کام کرو مل صاحب، انشاءاللہ آپ کی یہ قربانی، آپ کا یہ عمل اللہ کے یہاں جمع ہوگا اور یہ ضائع نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ چلو اب آگے چلتے ہیں، دوسرا بیان، آخری، آج کی مجلس کا آخری بیان، ابھی صبح کی مجلس کا، جزم۔ جزم کی پہچان اور ساکن بنانے کا طریقہ۔ ساکن حرف پڑھنے کا طریقہ، جزم کی پہچان کیسے کروائیں گے؟ آپ ایک نقشہ بناؤ، یہ جو میں نے اوپر لکھا ہے ڈال جیسا، اس کا نام ہے جزم۔ اس کا نام کیا ہے؟ جزم۔ کیا نام ہے؟ جزم۔ جزم۔ جس حرف پر جزم آوے، مثلا لام پر جزم آیا تو اس لام کا نام کیا؟ لام ساکن۔ کیا نام؟ لام ساکن۔ ساکن۔ جس حرف پر جزم آوے اس کو کیا کہیں گے؟ ساکن کہیں گے۔ چلو میم پر جزم آوے تو میم کا نام؟ میم ساکن۔ میم ساکن۔ نون پر جزم آوے تو نون کا نام؟ نون ساکن۔ نون ساکن۔ چلو میں نے اس پر سے جزم ہٹا دیا، زبر لگایا تو اس کا نام؟ نون متحرک۔ کیا؟ نون متحرک۔ زیر لگایا تو؟ نون متحرک۔ پیش لگایا تو؟ نون متحرک۔ اچھا دو پیش لگائے دے، نون منون۔ دو زیر لگا دیے، نون منون۔ دو زبر لگا دیے۔ نون منون۔ چلو میں نے اس پر سے سب ہٹا دیا اور جزم لگا دیا تو اس کا نام؟ نون ساکن۔ نون ساکن۔ آپ اس طرح سمجھاؤ جزم کی پہچان اور ساکن بنانے کا طریقہ۔ اچھا اب ساکن حرف پڑھنے کا طریقہ ہم سکھائیں گے۔ دوسرا کام، ساکن حرف پڑھنے کا طریقہ۔ ساکن حرف کیسے پڑھیں گے بیٹا؟ پیچھے والے حرف سے ملا کر۔ یہاں پیچھے حرف نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ پیچھے حرف لگانا پڑے گا۔ کیسا حرف لگائیں گے؟ آگے متحرک حرف لگانا پڑے گا۔ مثلا میں آگے متحرک حرف لگاتا ہوں، اب پڑھو ال۔ ال۔ اچھا میں اس کو با بنا دیتا ہوں، اب پڑھو بل۔ بل۔ ایک نقطہ بڑھا دیتا ہوں، یل۔ دونوں نقطے اوپر لے جاؤ، تل۔ تل میں سے ایک نقطہ نکال دو، نل۔ ہاں دو نقطے اور بڑھاؤ نون میں۔ سل۔ اس طرح مشق کرواؤ آپ بچوں کو۔ اب دو حرفی کلمات پڑھنا سکھانا ہے، ساکن حرف پڑھنا سکھانا ہے تو آپ کو بہت سے کلمات لینے پڑیں گے۔ ایک بات بتلانا بھول گیا، کتب، سجد یہ ماضی ہے، علماء جانتے ہیں، مفتی صاحب جانتے ہیں، اور ان کو اشکال ہوا ہوگا کہ کتب پر دو پیش لگا دیے،
माजी पर दो पेश नहीं आते, जज्म लगा देंगे तो जज्म नहीं आता माजी में। तो हम कहते हैं कि मुफ्ती साहब तुम्हारी किताबों में नहीं आता, दारुलूम में नहीं आता, हमारे मकतब में सब आता है, हमारे मकतब में सब आता है। माजी खाली नहीं होती, मबनी नहीं होती, मुअरब होती है, सब उस पर होता है। जबर जेर पेश, दो जबर दो जेर दो पेश सब लगा सकते हैं आप। यल हो गया, चलो अब पढ़ो देखें। पल, अरे अरबी में पल आता है, अरबी में पा आती है? नहीं आती। तो उर्दू में आती है बेटा। मश्क अमसिला, जज्म की तमाम सूरतों की मश्क। जज्म की कुरान करीम में 7 सूरतें हैं। जज्म की कुरान करीम में 7 सूरतें हैं। कुरान करीम में जज्म की 7 सूरतें हैं। एराब का ये आखिरी बयान है। मिसाल के तौर पर देखो, ये 5 सूरतें यहां पर हैं। 2 हरफी अल्फाज में जज्म, बल, सिल, खुद। बल, सिल, खुद 2 हरफी कलिमात में जज्म। 3 हरफी कलिमात में दरमियान में जज्म। 3 हरफी कलिमात में दरमियान में जज्म। जैसे नहनु, इस्मी, उतलु। 3 हरफी कलिमात में आखिर में जज्म। नअम, बिहिम, फकुल। चार हरफी कलिमात में जज्म। यशरबु, देखो 4 हरफी कलिमात। सिलसिलतिन, ज़ुहज़िहा, 3 हरफी से जायद में जज्म है ये। डबल जज्म। अल्हम्दु, इस्ना, उक़तुल, काफ़े बड़ा। ये 5 सूरतें हो गई। हमजा साकिना 7वीं सूरत, ये 5 लिख ले तो 6ठी सूरत। अनस कलकला का बयान पढ़ा है? कलकला के हुरूफ मालूम है? कितने हैं? 5। ठीक है, आपने पढ़ा है ज़फ़ीर।
یہ 5 ہو گئے. تو چھٹی چیز ہے حمزہ ساکینہ. حمزہ ساکینہ میں جھٹکا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جھٹکا. پڑھو دیکھیں پہلی مثال. انس یأمر شاباش. آپ حمزہ ساکینہ کے اوپر سے حمزہ ساکینہ کے اوپر سے سکون نکال دو تو کیا پڑھیں گے؟ یأمر اور کون سا قاعدہ ہوگا؟ الف مدہ. الف مدہ. شاباش. چلو دوسری مثال پڑھو. بئس بئس. تیسری مثال پڑھو. یؤمن حمزہ ساکینہ میں جھٹکا ہوتا ہے. بس صرف اتنا سمجھانا ہے. حمزہ ساکینہ میں جھٹکا لگتا ہے. ادائیگی سکھاؤ. 6 صورتیں ہو گئی. ساتویں صورت ہے قلقلہ. حروف قلقلہ یاد کرائیں. قلقلہ کی علامات بتائیں. مشق امثلہ تقابلی طریقے سے کرائیں. یہ پہلی مرتبہ آیا ہے تقابلی طریقہ. قاعدے کی تعبیر زبانی کرائیں. سمجھانے کے بعد تعبیر یاد کروائیں گے. پہلے رٹانا نہیں ہے. بورڈ پر لکھ لو آپ پہلے. بورڈ کے کنارے پر آپ جو ہیں یہ 5 حروف لکھ کر چھوڑ دیں. قاف تا با جیم دال. قلقلہ کے کتنے حروف ہیں؟ کون کون سے؟ قاف تا با جیم دال. قاف تا با جیم دال. اچھا میں نے قاف لکھا اور اس کے اوپر کیا ہے؟ جزم. جزم ہے. اس کے آگے میں حمزہ لگا دیتا ہوں. اب پڑھ کے بتاؤ قلقلہ ہوگا. یعنی آواز جیسے 2 بار لوٹ کر آئے گی. ہم بال دیوار پر مارتے ہیں تو بال 2 بار لوٹ کر ہماری طرف آتا ہے. ایسے آواز 2 بار لوٹ کر ہماری طرف آئے گی. پڑھو. اق ہاں اق. یہ قاف کی آواز لوٹ کر آئے گی. ادائیگی سکھاؤ. اگر میں قاف پر زبر لگا دوں تو قلقلہ ہوگا؟ نہیں. نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ جزم ہٹ جائے گا. جزم ہٹا دیا اس لیے جزم نہیں ہے. اچھا مجھے یہ تقابلی طریقہ ہوا. اچھا مجھے یہاں سے میں فا کو ہٹا دیتا ہوں. ایک کاف کو کاف کی جگہ پر میں فا لکھتا ہوں. ایک نقطے کو ہٹا دیتا ہوں. اب قلقلہ ہوگا؟ نہیں. کیوں نہیں ہوگا؟ فا حرف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے نہیں ہے. قلقلہ کے 5 حروف میں سے کوئی حرف نہیں ہے. یہ تقابلی طریقہ ہے. چلو مجھے کرنا ہے تو کیا کروں گا؟ بغیر قلقلہ کے پڑھیں گے. نہیں مجھے قلقلہ کرنا ہے. کیا کروں گا؟ کاف بنا دیں گے. کاف بنا دیں گے. ایک نقطہ بڑھا دیں گے بیٹا. اب
اب پڑھیں گے قلقلہ ہوگا نا؟ جی ہوگا. اس طرح اوپر سے میں تا کو اتارتا ہوں, اس کے اوپر جزم ہے. اب پڑھو. آت چلو با اتارتا ہوں, اب پڑھو. اب اب میں اس کے نیچے ایک نقطہ بڑھا دیتا ہوں, اب قلقلہ ہوگا. پڑھو اب دیکھیں کیا ہوگا. آئی آئی, دونوں نقطے اوپر لے جاؤ, ات ایک نقطہ بڑھا دو. اس قلقلہ ہوگا؟ جی نہیں. نہیں ہوگا. مجھے اس کو آئی کو قلقلہ کرنا ہو تو کیا کروں گا؟ ایک نقطہ نیچے سے مٹاؤں گا, یہ پورا ہی مٹ جاتا ہے. کہتے ہیں نہیں, ہو گیا. یہ تقابلی طریقہ ہے. اس کی دو نشانی ہیں. قلقلہ کی کتنی نشانی ہے؟ دو. ایک تو حروف قلقلہ ہو اور اس کے 5 حروف میں سے کوئی ایک حرف ہو اور اس کے اوپر جزم ہو. حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے کوئی ایک حرف ہو اور اس کے اوپر جزم ہو تو قلقلہ ہوگا. اب مثال کے طور پر پہلی مثال پڑھو. خلق ایک نقطہ نکال کر پڑھو قاف میں سے. خلف اب قلقلہ ہوگا؟ جی نہیں. نہیں ہوگا. مجھے کرنا ہے, ایک نقطہ بڑھا دیں گے. ایک نقطہ بڑھا کے کرو. خلق ماشاءاللہ. کیا ہوگا؟ پہلا سا قلقلہ. قلقلہ ہوگا. کیوں ہوگا؟ کاف حرف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے. قلقلہ کے 5 حروف میں سے قاف آیا ہے اور اس کے اوپر جزم جزم ہے. یہ 2 سوال کریں گے آپ. کیا ہوگا, کیوں ہوگا, اور پڑھاؤ کیسے پڑھیں گے. چلو ظفیر دوسرا کلمہ پڑھو. اطعم اطعم. چلو تا میں کیا ہوگا؟ قلقلہ. کیوں ہوگا؟ طا حرف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے, اس لیے طا میں قلقلہ ہوگا. اور اس کے اوپر جزم ہے. جزم ہے, اس لیے قلقلہ ہوگا. ارے بھاگ گئے, بیٹھو نا یار. کیا نام ہے؟ محمد اخلاق. چلو تیسری مثال پڑھو. سبحن. ان کو پڑھنے دو نا. چوتھی مثال پڑھو, چوتھی نیچے والی پڑھو. یہ فا جیم را. فا کے اوپر زبر, جیم پر جزم, را کے نیچے زیر. پڑھو. فجرا. را کے نیچے زیر ہے بیٹا. فجری. ہاں فجری. 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 کیا ہوگا؟ سب بولو. قلقلہ ہوگا. جیم میں قلقلہ ہوگا. کیوں قلقلہ ہوگا؟ حرف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے جیم آئی ہے, اس لیے جیم میں قلقلہ ہوگا. جیم آئی, اس کے اوپر جزم ہے. یہ 2 نشانی بلوانے کی. قلقلہ کے 5 حروف میں سے جیم آیا ہے اور اس کے اوپر جزم ہے. اس طرح مثالیں مشق کروائیں گے. قاعدے کی تعبیر پوری زبانی کروانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آواز مخرج میں ٹکر کھا کر جدا ہوگی. نہ بچے کو مخرج کا پتا, نہ ٹکر کا پتا, اور خامخواہ یاد کرواویں. آپ سوال کر لو کیا ہوگا, کیوں ہوگا, بس یہ بات ہو گئی. اب آپ کا اعراب کا بیان پورا ہوا. کتنے بیان آئے؟ زبر, زیر, پیش, 2 زبر, 2 زیر, 2 پیش اور جزم, حمزہ ساکینہ اور قلقلہ. یہ 9 بیان آئے. اب ان 9 بیان ہو جانے کے بعد اس کی مشق اس طرح کرواؤ گے جیسے میں پوچھتا ہوں. چلو انس تم لے لو مائک اور ذرا میں پوچھوں ایسے پڑھو. کاتابہ. سب پر زبر لگا کے پڑھو.
कतब सब पर जेर लगाओ, सबके नीचे कितिबी सब पर पेश लगाओ, कुतुबु पेश जबर जेर, कुताबी पेश जेर जबर, पेश कुतिबी कुतिबा हाँ कुतीबा। चलो अब पढ़ो, कुतिबु दो पेश पढ़ो। कुतिबुन चलो यहाँ पर जज्म पढ़ो, कुतबुन शाबाश। ये अब जज्म का बयान भी हो गया। चलो फिर यहाँ पर जेर पढ़ो। कुतिबुन चलो यहाँ जज्म पढ़ो। कुतिब अब कौन सा कायदा होगा? कलकला कलकला। सारे बयानात आपने पूछे, हर बच्चे को खड़ा करके सारे बयानात में से पूछो। चलो अब माइक दे दो जफीर को। चलो जफीर तुम पढ़ना अब। सीन जीम दाल पढ़ो। सजदा जेर सिजिदी पेश सुजूदु पेश सुजदा जेर सुजीदा पेश सुजीदु दो पेश सुजीदुन सुजदुन। जिम में क्या होगा? कलकला कलकला। चलो जीम पर जबर पढ़ो। सुजदुन यहाँ जज्म पढ़ो आखिर में। सुजद क्या होगा? कलकला। कलकला के कितने हुरूफ हैं? 5 कौन कौन से? कौफ तो बा जीम दाल। दाल। इस तरीके से आप सवाल करो। इस तरीके से हर बयान की मशक, हर बयान। हम इम्तिहान भी इसी तरह लेते हैं। मसलन दरसा बलगा वदा खला का बच्चे ने पढ़ लिया तो मैं कहता हूँ बीच वाले हरफ को साकिन करो, फिर आखिर हरफ को साकिन करो, फिर आखिर हरफ पर तनवीन लगाओ। इस तरह हर बयान में से पूछते हैं हम। अभी एराब का बयान हुआ तो एराब की मशक इस तरीके से होगी। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।